صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے نظام آباد کی جیل میں محروز بودھن کے کاؤنسلروں سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس نے بودھن میں شیواجی مہاراج کے مجسمے کی غیر قانونی تنصیب کے موقع پر ہوئے ہنگاموں کے دوران حالات کو قابو میں رکھنے والوں کو ہی گرفتار کر کے جیل کو بھیج چکی ہے۔ انہوں نے پولیس کی اس کارروائی کو غیر قانونی اور غیر دستوری قرار دیا۔ انہوں نے کمشنر پولیس نظام آباد سے مطالبہ کیا کہ وہ بودھن میں حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ صدر مجلس نے کہا کہ بودھن بلدیہ کی سرنشین اور ان کے شوہر ایک منصوبہ بند طریقے سے حالات کو بگاڑنے والوں کی سازش کا حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے پولیس پر زور دیا کہ وہ کسی دباؤ میں آئے بغیر کام کرے، جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو اور مجلس کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا گیا تھا، نظام آباد جیل میں رکھا گیا۔ میں نے آج ان سے ملاقات کی اور ان کو تیقن دیا کہ ان کی جو بھی قانونی کارروائی کرنا ہے، ان کی ضمانت اور ان کی بیل کروانے کے لیے اس سلسلے میں مجلس کے ذمہ داران اور جناب جابر احمد صاحب بھی وکلاؤں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بودھن میں ہوا، یہ سراسر بودھن بلدیہ کے چیئرمین اور ان کے شوہر کی یہ منصوبہ بند طریقے سے سازش انہوں نے رچائی تاکہ بودھن کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری بودھن بلدیہ کے چیئرمین پر اور ان کے تمام ساتھیوں کی آتی ہے، اور اس کا فائدہ بی جے پی اور سنگھ پریوار اٹھا رہی ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس صحیح تحقیقات کرے گی، اور میرا ماننا یہ ہے کہ مجلس کے اراکین بلدیہ نے وہاں پر حالات کو خراب ہونے سے بچایا۔ نوجوان جو جذبات میں آ گئے تھے، بغیر بلدیہ کی اجازت کے ایک غیر قانونی طریقے سے وہ کام کیا گیا، تو مجلس کے اراکین بلدیہ نے حالات کو پرامن رکھا، کنٹرول کیا، اور خود پولیس کے اعلیٰ عہدیداران نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اس دن ہمارے اراکین بلدیہ کا۔ مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے، غلط بات ہے کہ جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، بودھن کی فضا کو پرامن رکھنے کے لیے جو آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھا کر وہاں سے ہٹائے، انہی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام اراکین بلدیہ کو حکومت ان کو رہا کروائے۔ اور میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 2 سال سے برابر اس بات کو، جو نظام آباد کے کمشنر پولیس کے ماتحت وہ بودھن کا علاقہ بھی آتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پولیسنگ جو ہے آزاد طریقے سے کریے، کسی کے دباؤ میں مت آئیے۔ مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو اپنا کام کرنے سے دباؤ کے ذریعے روکا گیا۔ یہ اب بھی نہیں اس واقعے نے، بلکہ پہلے سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرنگیز جو لوگ ہیں، جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ تو ابھی بھی موقع ہے کہ حکومت اس کا سنجیدگی سے جائزہ لے، اور جو صحیح طریقے سے تحقیقات ہو، اور جو وہاں پر جو لوگ پس پردہ بیٹھ کر یہ سازشیں رچا رہی ہیں، ان کو حکومت